الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت سارے ایسے احکامات نازل فرمائے ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ان احکامات میں سے ایک اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تو ارکان اسلام میں سے ہے، فرائض میں سے ہے۔ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن اس کو شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی برکت سے اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے مال کے اندر اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس مال کی برکت سے اللہ اس کے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ لیکن اس زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ اور خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو سخیوں کی صف میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اور صدقے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عام صدقہ ہے، کسی کی فوری ضرورت کو پورا کر لیا جائے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، کسی پیاسے کو پانی پلا لیا جائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیا جائے۔ فوری ضرورت اور فوری مسئلہ حل کرنا مال کے ذریعے سے اللہ کے ہاں اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی بھی بڑی اہمیت اور بڑی قدر ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت اعزازات مانگے ہیں۔ ان میں سے ایک خاص اعزاز اس امت کے لیے یہ بھی ہے کہ ایک نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ بات اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے کسی امت کے اندر یہ بات نہیں تھی، بلکہ ایک نیکی کا اجر ایک نیکی ہی کا ملتا تھا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر خاص انعام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، اگر آپ میری امت کو اس سے زیادہ عطا کرنا چاہیں تو آپ عطا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک دانے کے برابر اللہ 100 گنا اجر بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کو 700 گنا در بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، پھر مانگ لیا کہ اے اللہ 700 گنا تک بھی بہت تیرا انعام ہے،
لیکن اگر تو اس سے بڑھا کر اور بھی عطا کر دے تو تیرے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی، میری امت کا بھلا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہ جو اللہ کو قرض دے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے۔ گویا 700 گنا کی قید بھی ختم کر کے اپنی شائن شان بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس سے بھی بڑھا کر اگر آپ عطا فرمائیں تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت اتاری، فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا کہ جو لوگ پریشانیوں پر، مصائب و تکالیف پر، بیماریوں پر صبر سے کام لیتے ہیں، گلہ شکوہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب عطا فرماتے۔ یہاں پر ساری قیدیں ختم کر کے اللہ نے بلا حساب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور یہ اس امت کی کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی خوش بختی ہے کہ 1 روپیہ ایک انسان خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ بلا حساب اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ان آیات کی تفسیر کی روشنی میں، فرمایا کہ ایک آدمی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جتنا زیادہ اس میں اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس پر اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ اور ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان اللہ کے راستے میں ایک کھجور کا ٹکڑا خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کو دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح تم گائے کے بچھڑے کو پالتے ہو، حتیٰ تکون الجبل، یہاں تک کہ اللہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے احد پہاڑ کے برابر کر دیتے۔ اور ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح چڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان سے 2 فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ ایک دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنا مال روک کر رکھے اس کے مال کو تباہ و برباد فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی وہ فرشتے دعا بھی کرتے ہیں، بد دعا بھی کرتے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما، اس مال میں برکت عطا فرما، اور اس کا صلہ اور بدلہ اللہ اس کو دنیا میں بھی عطا فرما دے۔ تو صدقات کا بدلہ آخرت میں تو ملتا ہی ملتا ہے، کسی کو 10 گنا ملتا ہے، کسی کو 700 گنا ملتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں، کسی کو بلا حساب عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اعتماد کی اور کون سی روایت ہو سکتی ہے کہ سب سے زیادہ سچے انسان پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود سے مال ختم ہوتا ہے، سود سے مال مٹ جاتا ہے اور صدقات سے اللہ مال کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے بجائے خبر کے نظر پر اعتماد کر لیا، ہم نے دیکھا کہ سود سے مال بڑھ رہا ہے اور اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم ہو رہا ہے، تو ہم نے سودی کاروبار کو اپنا لیا اور صدقات سے ہاتھ کھینچ لیا۔ حالانکہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ سودی کاروبار کرو گے، سودی نظام میں آؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ بھی ہے اور اپنے مال کو تباہ و برباد بھی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر صدقات کریں گے
اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے تو آخرت میں بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی اللہ اس کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک تو وہ صدقہ ہے جس کو عام صدقہ کہا جاتا ہے کہ فوری ضرورت پوری کر لی جائے اور ہنگامی حالت میں کسی کی مدد کر لی جائے، کسی کی حاجت کو پورا کر لیا جائے، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، تادیر قائم رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس صدقہ کرنے والے کو اجر عطا فرماتے رہتے ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یجری للعباد اجورہن وہو فی قبرہ بعد موتہ۔ فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کا اجر ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر میں بھی ان کو ملتا رہتا ہے، یعنی ایسا صدقہ جاریہ کر کے جاتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس صدقہ کرنے والے کو عطا فرماتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات ارشاد فرمائی، من علم علما، فرمایا کہ جو آدمی کسی کو دینی تعلیم دے دے، کسی کو علم سکھا دے، نورانی قاعدے سے لے کر بخاری شریف تک جو بھی علوم ہیں اور علوم کی جو کیفیات ہیں، علوم کے جو درجات ہیں، جو علوم وحی اور علوم شرعیہ کی جو کتابیں ہیں، جس اعتبار سے بھی، جس کیفیت سے بھی، جس درجے میں بھی ایک آدمی دوسرے کو اپنا دین سکھا رہا ہے، علم سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، احادیث سکھا رہا ہے اور کسی اعتبار سے دوسرے کو دینی فائدہ پہنچا رہا ہے، فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا اور اس کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ برابر اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسا بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ جس کا ایک سرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہے اور دوسرا سرا جو ہے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ہوگا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے انسانیت کو قرآن سکھایا ہے، جنہوں نے انسانیت کو دین سکھایا ہے، جنہوں نے انسانیت کو علوم نبوت سکھلائے، علوم شرعیت سکھلائے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے 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 یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ سونے کی ایک زنجیر ہے، فرمایا کہ جو آدمی بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی سونا بنا دیں گے، ہیرا اور جواہر اللہ تعالیٰ اس کو یہ کیفیت عطا فرما دیں گے کہ سونے کی زنجیر کے ساتھ ملنے والا بھی سونا ہی بن جایا کرتا ہے۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ایک آدمی کو، ایک طالب علم کو اگر ایک آدمی نے نورانی قاعدہ پڑھا دیا، گویا کہ علم دین کی بنیاد رکھ دی اس نے، جب تک یہ سلسلہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو برابر اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ اس نے آگے علوم پڑھے، وہ عالم بنا، مفتی بنا، قاضی بنا اور شیخ الحدیث بنا، اور اس کے ذریعے سے کتنے علوم لوگوں میں پھیلے، کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، اس کا فائدہ اس شخص کو بھی اللہ عطا فرمائیں گے کہ جس نے نورانی قاعدہ پڑھا کر اس کی بنیاد رکھی۔ اور پھر دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک تو دینی تعلیم دے کر صدقہ جاریہ میں شریک ہونا، لیکن اگر ایک آدمی کے پاس خود علم نہیں ہے، وہ دوسرے کو علم دین کی تعلیم نہیں دے سکتا، ظاہر ہے اس کو قرآن نہیں پڑھا سکے گا، اس کو احادیث نہیں پڑھا سکے گا، فقہ اصول الفقہ نہیں پڑھا سکے گا، تفاسیر نہیں پڑھا سکے گا، تو ایسا آدمی کسی اور شعبے میں اپنا حصہ ڈال کر صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائے۔ مثلا ایسی بلڈنگ کا انتظام کر لے جہاں بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں، ان کے لیے قالین بچھا دے، ان کے لیے دری صف بچھا دے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دے، ان کے لیے رہائش کا انتظام کر دے، ان کے قیام طعام کا انتظام کر دے، ان کی کسی ایسی ضرورت کو پورا کر دے جو ان کو تعلیم کے مراحل میں آسانی کا باعث بن جائیں۔ تو جب تک یہ طلباء پڑھتے رہیں گے، آگے ان کا سلسلہ طلباء کا پڑھنے پڑھانے کا چلتا رہے گا، تو جس طرح پڑھانے والے کو اجر ملتا ہے،
اس طرح ان اسباب کو مہیا کرنے والے کو بھی اللہ برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ علم دین پڑھنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ عام آدمی جو ہے اس میں شرکت اپنے پیسے کے ذریعے سے مال خرچ کر کے شامل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی او کرا نہرا، کہ جس نے کوئی پانی کی نہر کھدوائی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ پانی ایک اہم ضرورت، انسانی زندگی کے لیے پانی سب سے اہم ضرورت ہے۔ یہ ضرورت پورا کر لینا اپنا مال خرچ کر کے، فرمایا کہ نہر کھدوا دی، وہ نہر جہاں جہاں جائے گی اس کے ذریعے سے جہاں جہاں سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا فرمایا کہ اس کا ثواب اس نہر کھدوانے والے کو برابر ملتا رہے گا۔ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ خواب دیکھتی ہے کہ ایک چوراہے میں کھڑی ہے اور سارے بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ کر اس کے ساتھ بدکاری کر کے جا رہے ہیں۔ بڑی پریشان ہوئی کہ انتہائی نیک عابدہ زاہدہ خاتون اور اتنا خوفناک اور گندہ خواب دیکھ رہی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس اپنی خادمہ کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ جا کر اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ، لیکن یہ نہ بتلانا کہ یہ خواب دیکھا کس نے ہے۔ چنانچہ خادمہ گئی، علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ سے جا کر عرض کیا کہ اس طرح ایک خواب دیکھتی ہے ایک عورت کہ چوراہے میں کھڑی ہے اور بہت سارے لوگ آ کر اس سے بدکاری کر رہے ہیں۔ تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ خواب تو بڑا اچھا خواب ہے، فرمایا کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے اللہ اس سے بہت بڑا کام لے گا جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد یہ حج کے لیے گئیں اور وہاں سے لوگوں نے شکایات کی کہ ہمیں پانی کی کمی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے اپنے خرچ سے نہر زبیدہ کھدوائی، طائف سے مکہ تک لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ نامعلوم کروڑوں لوگوں نے اس نہر سے فائدہ اٹھایا اور نامعلوم کب تک اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب برابر ملکہ زبیدہ کو مل رہا ہے۔ تو او کرا نہرا، جس نے نہر کھدوائی، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی او حفرا بئرا، کسی نے کنواں کھدوا دیا، بورنگ کروا لی، ٹیوب ویل لگوا لیا، کوئی پانی کی موٹر مشین لگوا لی جس سے پانی لوگوں کو مل رہا ہے پینے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، وضو غسل کے لیے، ضرورت پوری ہو گئی ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ کام ہوتا رہے گا، اس سے فائدہ ہوتا رہے گا، اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی او غرس نخلا، کسی نے کوئی درخت لگا دیا، اس کی چھاؤں میں جو بیٹھے گا اللہ درخت لگانے والے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ پھلدار درخت ہے، اس کا پھل کھائے گا اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ٹہنیاں ہیں، اس کو کاٹ کر جلانے کے کام آ گیا، کسی کی ضرورت پوری ہو گئی، جس اعتبار سے بھی اس درخت سے کسی کو فائدہ مل رہا ہے اس درخت لگانے والے کو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بنا مسجدہ، اگر ایک آدمی نے مسجد بنا لی یا مسجد بن رہی تھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ جب تک اس مسجد سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور یہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار ہو رہا ہے، جو بھی نیکی کے کام ہو رہے ہیں، اس مسجد میں حصہ ڈالنے والے کو بھی اللہ برابر اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ تلاوت کرنے کا ثواب تلاوت کرنے والے کو بھی مل رہا ہے، اور جس آدمی نے تلاوت کرنے کا یا موقع میسر کیا ہے اللہ اس کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے، ایسا تھوک کا اکاؤنٹ ہے کہ جو انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں بھی پہنچ جانے کے بعد اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ اور چھٹی بات ارشاد فرمائی او ورث مصحفہ، قرآن پاک کسی مسجد میں رکھ لیا، مدرسے میں رکھ لیا کہ جس کو لوگ پڑھ رہے ہیں، طلباء پڑھیں، عام لوگ پڑھیں، مسجد میں رکھا لوگ پڑھ رہے ہیں، جب تک اس قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی اللہ اس قرآن پاک کو رکھنے والے کو اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ ساتویں بات ارشاد فرمائی کہ او ترک ولدا یستغفر لہ
यौमल क़ियामा। फरमाया कि क़यामत तक अल्लाह ताला उस आदमी को अजर व सवाब अता फरमाते रहेंगे कि जिसने नेक औलाद छोड़ी और वो नेक औलाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहती है, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती रहती। और एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ वलदन सालिहन यदऊ लहू, ऐसी नेक औलाद छोड़ी जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ करती रहती है। जो भी ये नेक काम करेगा, नेक काम में उसकी औलाद लगी हुई है और उसके लिए दुआ कर रही है, तो इसका सवाब उसके वालिदैन को बराबर मिलता रहेगा। तो ये सदक़ा जारिया की 7 सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। तो इन 7 में से जिसमें भी इंसान हिस्सा डालेगा, जब तक लोगों को फ़ायदा होता रहेगा, अल्लाह पाक उसको अजर व सवाब अता फरमाते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही माना में हमें सदक़ा जारिया और आम सदक़ात, नफली सदक़ात में हिस्सा डालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपना माल खुश दिली के साथ अपने रास्ते में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।